السلام علیکم 9 کلاس. آج ہم نے ایجوکیشن میں سیکنڈ چیپٹر جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کی ریڈنگ ہم نے کرنی ہے. نیکسٹ پیج کی ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آج ہم کریں گے پیج نمبر 10 اور 11. ٹھیک ہے, 10 کی لاسٹ میں تھوڑی سی لائنس اور باقی 11 پیج نمبر. تو اوپن کریں بیٹا پیج نمبر 10 اور 11. 10 تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس کی تھوڑی سی لاسٹ میں 1-2 لائن رہ گئی تھی, یہاں سے ہم ریڈنگ شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارا چیپٹر ہے تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف. سیکنڈ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے, تعلیم کا دائرہ کار کیا تھا, ہم نے جیسا کہ ریڈنگ کی تھی کہ تعلیم جو ہے ایک مسلسل عمل ہے, یہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے. یعنی کہ تعلیم کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے اور جس کی مدد سے انسان کی جسمانی, روحانی, ذہنی, اخلاقی اور نفسیاتی نشو و نما ہوتی ہے. اور جو ہے طالب علم کی ایک شخصیت, متوازن شخصیت تعمیر ہوتی ہے. اور جو ہے تعلیم کا جدید اور واضح تصور یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس کی مدد سے طلبہ معاشرتی مطابقت حاصل کر کے انفرادی اور اجتماعی نشو و نما کا باعث بنتے ہیں. تو آج بیٹا ہم ریڈنگ کرتے ہیں یہاں سے کہ ہم نے کل دیکھا تھا ہم نے کہ جو علم التعلیم کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا, علم التعلیم ٹاپک اس کے بارے میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ علم التعلیم کیا ہے. ایک نیا مضمون ہے جو کہ متعارف کروایا گیا, بچوں کو اس میں بہت زیادہ دلچسپی بھی ہے. اور جو ہے اس کے اب یہ دیکھنا تھا کہ علم التعلیم کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم التعلیم سائنس ہے یا آرٹ ہے. یعنی کہ کس طرح سے جو ہے علم التعلیم سائنس ہے یا آرٹ ہے, اس کا کس سے تعلق ہے. 2 سبجیکٹ یعنی کہ 2 ہوتے ہیں نا شعبے, ڈپارٹمنٹ. جب آپ 9th کلاس میں آتے ہو تو ایک سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور ایک آرٹ کا ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ علم التعلیم جو ہے یہ سائنس ہے یا پھر آرٹ ہے. لہٰذا آرٹ اور سائنس کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے. اب اس کے لیے کیا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ واضح کرنا ہوگا کہ جو ہے سائنس اور آرٹ یہ دونوں کیا ہیں. یعنی کہ سائنس کیا ہے اور آرٹ کیا ہے. سائنس اور آرٹ کا مفہوم, یعنی کہ ان کا مفہوم کیا ہے, مطلب کیا ہے. پھر ہی اگر ہمیں مطلب پتہ ہوگا تو ہی ہم دیکھیں گے نا کہ اس کا جو ہے علم التعلیم سے کس کا تعلق ہے, سائنس کا ہے یا آرٹ کا ہے. سائنس جو ہے تجربے اور مشاہدے پر یقین رکھتی ہے. اب سائنس کس پہ یقین رکھتی ہے؟ تجربے اور مشاہدے. ٹھیک ہے, تجربے اور مشاہدے یعنی کہ پریکٹیکل اور اس کو جو ہے اس کی تحقیق کرنا, ریسرچ کرنا, ان سب باتوں پہ سائنس جو ہے یہ یقین رکھتی ہے. اور جو چیزیں انسانی تجربے یا مشاہدے میں نہیں آتی وہ سائنس کا درجہ نہیں پا سکتی. یعنی کہ جو بھی چیزیں جو ہیں انسانی تجربے میں نہیں آتی, جو پریکٹیکلی طور پہ انسان نہیں کر سکتا, جو کام وہ سائنس میں نہیں شامل ہوتی. سائنسی سوچ اور طرز فکر کی بنیاد کائنات کی شے کا معروضی مطالعہ ہے. سائنسی سوچ اور طرز فکر کی جو بنیاد کس چیز پر ہے؟ کائنات کی ہر شے کا معروضی مطالعہ جو ہے وہ سائنسی سوچ اور طرز فکر کی بنیاد ہے. جس علم کے اجزاء میں باہم ربط نہیں وہ سائنس نہیں. یعنی کہ وہ علم کہ جس کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو, کوئی تعلق نہ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ منسلک نہ ہو, تو ایسے جو علم ہے وہ سائنس نہیں کہلائیں گے. علم التعلیم منظم اور مربوط علم ہونے کی وجہ سے ایک سائنس ہے. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے علم التعلیم کی, تو علم التعلیم جو ہے وہ منظم اور مربوط, یعنی کہ منظم اکٹھا, ٹھیک ہے, اور مربوط جڑا ہوا, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوئے بھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا بھی ہے. تو اس وجہ سے اس کو کیا کہا جائے گا؟ سائنس. علم التعلیم جو ہے وہ سائنس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, علم التعلیم سائنس ہے. ٹھیک ہے, کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں جو ہے منظم ہے اور اس میں مربوط ہونے کی وجہ سے. علم جو ہے علم کے مربوط اور منظم ہونے کی وجہ سے علم التعلیم سائنس ہے. اور تعلیمی انتظامات, طریقہ ہے تدریس, نصاب سازی اور جائزہ سے علم تعلیم ایک سائنس میدان میں ایسی تحقیقات ہو رہی ہیں
جو ان کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ اب علم التعلیم کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی تحقیقات یعنی کہ ایسی ریسرچ ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے، اس کو میئرمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو علم التعلیم جو ہے یعنی کہ اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے، ایسی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ تعلیمی انتظامیات، طریقہ ہے تدریس، نصاب سازی اور جائزے کے میدان میں ایسی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے، جو منظم و مربوط ہیں، یعنی کہ جو اکٹھے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں، ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے اور سائنس کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے علم التعلیم کیا ہوگا؟ سائنس۔ تو علم التعلیم کا تعلق کس سے ہے؟ سائنس سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آرٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آرٹ ایک ایسی منظم سرگرمی کا نام ہے۔ آرٹ کس کو کہیں گے؟ ایک منظم سرگرمی۔ جو آرٹ ہے وہ ایک منظم یعنی کہ متحد، اکٹھی ایسی سرگرمی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ فنکار اپنی تخلیقی صلاحیتیں کام میں لاتا ہے۔ تخلیقی یعنی کہ تصوراتی، خیالاتی صلاحیتیں، جو انسان کے اندر ہیں ان کو استعمال میں لاتا ہے اور حالات و واقعات میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ جس سے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہے اپنی تخلیقی، اپنی خیالاتی تصورات کو اس طرح سے کام میں لاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو اس طرح سے بروئے کار لاتا ہے کہ وہ حالات و واقعات میں تبدیلیاں لاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ چینجز آتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے، اس کو تعلیم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ استاد بھی ایک ماہر فنکار کی طرح لنگے بندے اصولوں کا پابند نہیں ہوتا۔ اب اگر دیکھا جائے تو استاد جو ہے ایک ماہر فنکار کی طرح جو ہے وہ اس کے یعنی کہ کوئی فکس نہیں ہے اس کے اصول کہ وہ انہی اصولوں کا پابند ہے، بلکہ وہ جو ہے ایسے اصولوں کا لگے بندے اصولوں کا پابند نہیں ہوتا۔ جس طرح حالات معاشرے میں تبدیلیاں رونما ہوتی جائیں گی، اسی طرح سے طریقہ تدریس جو ہے اس میں بھی تبدیلیاں آتی جائیں گی۔ وہ طلبہ کی نشو و نما کے لیے حالات و واقعات میں اس طرح تصرف کرتا ہے کہ جس سے تعلیمی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ استاد ایسے بہترین طریقے اختیار کرتا ہے کہ طلبہ کی جو ذہنی نشو و نما ہے اس کے لیے حالات و واقعات میں اس کو کچھ اس طرح سے اپنے حالات کو، اپنے واقعات کو اس طرح سے وہ خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے کہ جس سے تعلیمی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو استاد جو ہے اس طرح سے تعلیمی اس کی جو ہے حالات و واقعات کو اس طرح سے صرف کرتا ہے، اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ جس سے تعلیمی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ علم التعلیم، ٹھیک ہے؟ ٹاپک ہمارا تھا علم التعلیم کہ یہ سائنس ہے یا پھر آرٹ۔ اب ہم نے سائنس کے حوالے سے دیکھا کہ سائنس بھی ہے، علم التعلیم جو ہے وہ سائنس بھی ہے کیونکہ اس میں تجربے اور مشاہدے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن علم التعلیم آرٹ بھی ہے، علم التعلیم کا تعلق آرٹ سے بھی ہے۔ یہ ایک منظم سرگرمی ہے آرٹ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور علم التعلیم کا اس سے بھی تعلق ہے کیونکہ جس طرح انہوں نے مثال دی ہے کہ یہ جو ہے استاد ایک ماہر فنکار ہے لیکن وہ لگے بندے اصولوں کا پابند نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک ہی طریقے سے تعلیم نہیں دیتا بلکہ وہ طلبہ کی نشو و نما کے لیے حالات کو دیکھتا ہے اور واقعات کو دیکھتا ہے اور ان کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے، یعنی کہ جس طرح کے حالات ہوں گے، جس طرح معاشرے میں تبدیلیاں رونما ہوں گی، اسی طریقے سے استاد جو ہے ان حالات اور واقعات کو اپنے استعمال میں اس طرح سے لائے گا کہ اس سے جو تعلیمی مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس طرح یعنی کہ علم التعلیم کا تعلق آرٹ سے بھی ہے اور علم التعلیم کا تعلق سائنس سے بھی ہے۔ یعنی کہ ہم نے الگ الگ دیکھا کہ سائنس کیا ہے، تجربات اور مشاہدے کا کام جو ہے، عمل جو ہے اس کو سائنس کہا جاتا ہے، اور آرٹ جو ہے ایک منظم سرگرمی ہے۔ تو اس طرح سے علم التعلیم جو ہمارا نیا ایک سبجیکٹ متعارف کروایا گیا ہے جس میں طلبہ نے بہت دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور یہ پوری دنیا کے طور پر یعنی کہ پی ایچ ڈی تک، میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک جو ہے اس سبجیکٹ کو یعنی کہ اس میں دیا گیا ہے، اور جو ہے یہ متعارف ہو چکا ہے یہ سبجیکٹ جو ہے علم التعلیم کا۔ تو اب اس کا تعلق ہم نے دیکھا کہ دونوں سے ہی ہے، سائنس سے بھی اور آرٹ سے بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم التعلیم کے
کتنے رخ ہیں؟ علم التعلیم کے 2 رخ ہیں۔ علم التعلیم کے 2 رخ ہیں۔ کس طرح سے 2 رخ ہیں؟ یعنی کہ ہر چیز کا کوئی ایک رخ ہوتا ہے، لیکن علم التعلیم کے 2 رخ ہیں۔ یہ سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی، یعنی کہ سائنس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور آرٹ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، تو اس لیے اس کے 2 رخ، 2 پہلو ٹھیک ہے ہیں۔ اور علم التعلیم سائنس اس لیے ہے کہ اس میں تجربات اور مشاہدات کے ذریعے تحقیق کی بنیاد پر تعلیمی مسائل کے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی کہ تعلیمی مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے مشاہدے کیے جاتے ہیں اور تجربے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سائنس میں ہوتی ہیں نا، تجربات اور مشاہدات۔ تو اسی طرح سے علم التعلیم جو ہے یہ سائنس اس لیے ہے کہ اس میں تجربات اور مشاہدات کے ذریعے تحقیق کی بنیاد پر تعلیمی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے علم التعلیم سائنس ہے۔ اور آرٹ اس لیے کہ ایک استاد کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ فنکارانہ انداز میں حالات و واقعات میں تصرف کر کے مطلوبہ تعلیمی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح جو ہے علم التعلیم کا تعلق آرٹ سے بھی ہوئے۔ اب دونوں پہلو کون کون سے ہیں؟ آرٹ اور سائنس، یعنی کہ علم التعلیم سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے۔ تو آج کا ہمارا بیٹا ٹاپک تھا کہ علم التعلیم جو ہے یہ سائنس ہے یا آرٹ ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے علم التعلیم دونوں ہی ہے، یعنی کہ اس بات سوچی جا رہی تھی کہ علم التعلیم کو ہم کیا کہیں گے، ہم اسے سائنس کہیں گے یا اسے آرٹ کہیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سائنس جو ہے اس میں تجربے اور مشاہدے کی ضرورت ہے، تو اسی لیے علم التعلیم جو ہے اس کے لیے بھی تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے اس میں جو ہے تحقیق کی بنیاد پر جو تعلیمی مسائل ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے، یعنی کہ تجربے کر کے اور تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، ٹھیک ہے، تو ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے، تعلیمی مسائل کو حل کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے علم التعلیم سائنس میں شمار ہوگا۔ لیکن کیونکہ آرٹ، اب ہم نے دیکھا کہ آرٹ کیا ہے، اس میں ہے کہ آرٹ جو ہے ایک منظم سرگرمی ہے، منظم یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے منظم کی ہوئی، ترتیب دی ہوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں جو ہے، جس کی مثال کس طرح دی ہے کہ ایک استاد کو لیا گیا ہے کہ ماہر فنکار ہے، ٹھیک ہے، استاد کو ایک ماہر فنکار کہا گیا ہے، تو وہ حالات اور واقعات میں تصرف کر کے، یعنی کہ استعمال کر کے، حالات اور واقعات کا استعمال کر کے مطلوبہ تعلیمی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس حوالے سے علم التعلیم آرٹ کہلائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کوئی ایک رخ نہیں ہے، نہ تو یہ سائنس ہی ہے نہ یہ آرٹ ہے، بلکہ یہ دونوں میں ہی شمار ہوتا ہے، سائنس میں بھی آ جاتا ہے اور آرٹ میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اس طرح علم التعلیم کا تعلق جو ہے وہ دونوں سبجیکٹ سے ہوگا، سائنس سے بھی ہوگا اور آرٹ سے بھی ہوگا، اور جو ہے اور اس کا جو ہے یعنی کہ آرٹ منظم سرگرمی ہوتی ہے اور سائنس تجربے اور مشاہدے کا عمل ہوتا ہے۔ سائنس میں تجربے اور مشاہدے کیے جاتے ہیں، جبکہ آرٹ میں ایک منظم سرگرمی، منظم ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے علم التعلیم کا تعلق دونوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور جو ہے اس کی مثال کس طرح سے ہوتی ہے آرٹ میں، کہ جیسے فنکار اپنی تخلیقی صلاحیتیں کام میں لاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی کام میں ماہر ہے تو وہ اپنی تخلیقی، اپنی سوچ کے ذریعے سے اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال میں لاتا ہے اور حالات و واقعات میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ جس سے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ ایسی تبدیلیاں لاتا ہے کہ جس سے اس کا تعلیم حاصل کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو یہ آرٹ جو ہے اس کا نام ہے آرٹ، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی طرح سے علم التعلیم کو اگر دیکھا جائے تو علم التعلیم جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک استاد اپنی فنکارانہ جو صلاحیتیں ہیں، اپنے فنکارانہ انداز ہیں، ان کو حالات و واقعات میں تصرف کر کے وہ اپنے تعلیمی مسائل کو حل کرتا ہے، اور اس طرح سے تعلیمی مقاصد حاصل کرنے کی جب کوشش کرتا ہے استاد، تو یعنی کہ وہ آرٹ کہلائے گا۔ اگر تجربے اور مشاہدے کیے جائیں گے تو وہ سائنس میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے علم التعلیم سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھی طریقے سے ٹاپک یاد کرنا ہے، علم التعلیم کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اکثر بورڈ میں یہ کوسچن آ چکا ہے۔
اب اس کے میں آپ کو تھوڑی سی شارٹ کویشچنز یعنی کہ ایم سی کیوز کے طور پہ کروا دیتی ہوں, آپ ان کو نوٹ کر لیجیے گا. اسی طرح ان کے یعنی کہ جو ایم سی کیوز ہیں ان سے شارٹ کویشچنز بھی بن جاتے ہیں اور ایم سی کیوز کی فارم میں بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انہی جو ہے پوائنٹس کو اگر ہم ڈیٹیل میں لے جائیں تو لانگ کویشچن بھی بنتا ہے اس طرح سے. ایم سی کیو سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹاپک جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے. نمبر 1 نوٹ کریں بیٹا. تجربے اور مشاہدے پر یقین رکھتی ہے. کون یقین رکھتی ہے؟ سائنس, ٹھیک ہے. یہاں پہ آ جائے گا سائنس, یعنی کہ تجربے اور مشاہدے پر سائنس جو ہے وہ یقین رکھتی ہے. نمبر 2, اب اس کو شارٹ کویشچن اگر دیکھا جائے تو اس طرح آ جائے گا کہ تجربے اور مشاہدے پر کون یقین رکھتی ہے, یا پھر سائنس کیا ہے, تو پھر ہم کہیں گے کہ سائنس کیا ہے, تجربے اور مشاہدے پر یقین رکھنا جو ہے وہ سائنس کہلائے گا. نمبر 2, سائنسی سوچ اور طرز فکر کی بنیاد کائنات کی ہر شے کا ہے. کیا ہے؟ یہاں پہ آ جائے گا معروضی مطالعہ. معروضی مطالعہ. نمبر 3, علم التعلیم منظم اور مربوط علم ہونے کی وجہ سے ہے ایک کیا ہے؟ منظم اور مربوط علم ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ سائنس. پھر اس کے بعد نمبر 4, آرٹ ایک ایسی منظم سرگرمی کا نام ہے ایسی منظم سرگرمی کا نام ہے جس میں فنکار اپنی کام میں لاتا ہے. کیا کام میں لاتا ہے؟ اپنی تخلیقی صلاحیتیں, یعنی کہ اپنی جو تصورات ہیں, اس کے جو صلاحیتیں ہیں, تخلیقی صلاحیتیں, ٹھیک ہے. اس کا یہ آنسر آ جائے گا. اور نمبر 5 نوٹ کریں بیٹا. علم التعلیم کے 2 رخ ہیں. علم التعلیم کے 2 رخ ہیں. اب کون کون سے 2 رخ ہیں؟ یہ سائنس بھی ہے. ایک رخ تو یہ ہو گیا کہ یہ سائنس بھی ہے, اور ہے کیا؟ آرٹ, یعنی کہ سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے. تو اس طرح یہ نمبر 5 ایم سی کیوز یعنی کہ 5 ایم سی کیوز آپ لوگوں کو میں نے کروائے ہیں, یہ شارٹ کویشچنس کے طور پہ بھی یاد ہو جائیں گے آپ کو, اور اس کو آپ سارے پوائنٹس کو ڈیٹیل میں جائیں گے, یاد کریں گے, ٹھیک ہے, انہی پوائنٹس کو. تو یہ آپ کا علم التعلیم کے بارے میں ایک لانگ کویشچن بھی تیار ہو جائے گا. تو یعنی کہ اس طرح سے آپ نے ایم سی کیوز بھی تیار کر لیے, اور آپ نے اس کے جو ہے اس کے شارٹ کویشچن بھی اس کے بن جائیں گے. تو یہ اس طرح سے آپ کا آج کا لیکچر بیٹا کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ کو میں نے ایک چھوٹا سا سوال دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جنرل نالج کا سوال تھا کہ آپ نے اس کا آنسر بتانا تھا.
ہاں جی 9 کلاس یاد ہے کچھ آپ کو؟ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا سوال جنرل نالج کا پوچھا تھا کہ وہ کون ہے جو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے، 3 اس کی آنکھیں ہیں اور سب اس کی مانتے ہیں، وہ کسی کی نہیں مانتا. تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ ٹریفک سگنل. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس کی 3 آنکھیں. آپ لوگوں نے دیکھے ہوگے نا ٹریفک سگنل. تو یہ جو ہے اس کا آنسر ہے ٹریفک سگنل. اس کے بعد ایک دوسرا سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز کون سی ہے؟ اب یہ آپ نے سوچنا ہے، اپنے دماغ پہ زور دینا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا آنسر آپ مجھے بتائیں گے. اوکے بیٹا، آج آپ کا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. MCQs آپ نے بہت اچھی طریقے سے یاد کر لینے ہیں. آپ اوکے بیٹا، اللہ حافظ. اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ بیٹا.